اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت میں ایک ہی وقف کی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو دو حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالو یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اور پھر یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالو یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اور دوسرا ہو جائے گا فخذ احدنا مکانہ۔ اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا انا نراک من المحسنین۔ تو چلتے ہیں اس آیت کے پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قالو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یا اس کے بعد حرف ندا آپ دیکھ رہے ہیں، اور حرف ندا اور منادا اس کے درمیان میں ایہا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایہا منادا سے پہلے کب آتا ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب منادا معرف بلام مذکر ہو، لہٰذا العزیز جو ہے آپ کو آگے معرف بلام مذکر اسم نظر آ رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد لام جارہ ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ ابن کا لفظ ابن کی منصوب فارم ہے، اور چونکہ اب یعنی باپ کا لفظ جو ہے یہ بغیر اضافت کے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسے اپنی اوریجنل فارم میں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ شیخن جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے۔ شیخ لفظ کے حوالے سے شین یا خا روٹ لیٹرز کو خان صاحب نے باب ضربہ یضربو سے استعمال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شیخ یش یخو، تبدیلی کے بعد شاخ یشیخو۔ شیخن اس کے ایک معنی ہوتے ہیں بوڑھا ہونا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں علم، فضیلت یا رتبے میں بڑا ہونا، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ شیخ کا لفظ اس میں صفت بھی ہے، یعنی یہ بوڑھے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عالم کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، اور سردار کے لیے بھی۔ اور سورہ ہود میں وَهَذَا بَالِي شَيْخًا آیت کا ریفرنس دے کر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ بوڑھے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ یوسف کی اس آیت میں بھی یہ لفظ بوڑھے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ کبیرن جو ہے یہ کبیر کی منصوب فارم ہے، اور کبیر ہم جانتے ہیں فعیل کے وزن پر صفت ہے، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے، خذ فعل امر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خذ ان خاص امر کے افعال میں سے ایک ہے جو امر خلاف قاعدہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی امر یامر سے مر، اخذ یاخذ سے خذ، اکل یاکل سے کل۔ تو خذ پکڑنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، فعل امر ہے۔ اور اس کے بعد احد کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں منصوب، اور اس کے ساتھ ضمیر جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے دوسرے حصے کا وہ ہے مکانہ، جس میں مکان اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ یوں پہلے حصے کے دوسرے حصے پر بات مکمل ہو جاتی ہے، اور پہلے حصے کے دونوں حصوں پر بات مکمل کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انا نراک من المحسنین۔ اس میں انا جو ہے وہ انا پلس نا کا مجموعہ ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کے بعد نا ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں جمع متکلم کی، نرا فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، را حمزہ یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں جن میں سے آپ کو صرف را اور یا نظر آ رہے ہیں۔ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد من المحسنین میں من حرف جر ہے جس کے ساتھ المحسنین مجرور فارم استعمال ہوئی ہے المحسنون کی، اور المحسنون جمع ہے المحسن کی، اور المحسن جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ہا سین نون روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں احسن یحسن احسانن، اس سے محسن احسان کرنے والا یا احسان کی روش اختیار کرنے والا۔
تو یوں گویا آیت نمبر 78 کے الفاظ پر ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی. جناب مفتی سعید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 78. آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات. آیت کے کلمہ شیخن کے ضمن میں عبارت ہے شاخ الرجل یشیخ شیخا بالتحریک وشیخوخہ اسنہ، والشیخ من ادرک الشیخوخہ وهو فوق الکہل ودون الحرم، جمع شیوخ واشیاخ وشیخہ کغلمہ وشیخان ومشیخہ ومشایخ ومشیوخا، والمرأة شیخہ وتصغیر الشیخ شیخ بالضم وشیخ بالکسر. اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ شاخہ یشیخو جو کہ اصل میں ہے شیخہ یشیخو، یہ باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے. شاخہ کے ساتھ الرجلو کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے. دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، شیخ بالتحریک یعنی یا کی حرکت کے ساتھ، اور شیخوخہ. معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا شاخ الرجلو تو معنی ہوگا اسنہ کہ وہ شخص عمر رسیدہ ہو گیا، اور شیخ کا معنی بتایا جا رہا ہے من ادرک الشیخوخہ، شیخ اس شخص کو کہا جائے گا جو شیخوخت کی عمر کو پہنچ جائے. اب یہ شیخ والی عمر کون سی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے وہو فوق الکہل ودون الحرم، کہ یہ کہل سے اوپر ہے اور حرم سے نیچے ہے. کہل ادھیڑ عمر کے شخص کو کہا جاتا ہے اور اس عمر کے حصے کو کہولت کہا جاتا ہے، جبکہ حرم زیادہ بڑھاپے والی عمر ہے. تو شیخ گویا کہل سے ادھیڑ عمر شخص سے اوپر اور حرم انتہائی بڑھاپے والے شخص سے نیچے کی درمیانی عمر کو کہا جائے گا. شیخ کی جمع 7 ذکر کی جا رہی ہیں. نمبر 1 شیوخ بروزن فعول، نمبر 2 اشیاخ بروزن افعال، نمبر 3 شیخہ کا غلمہ یعنی غلمہ کی طرح، جیسے غلام کی جمع غلمہ ہے ایسے شیخ کی جمع شیخہ بروزن فعلہ، اور شیخان بروزن فعلان، اور مشیخہ بروزن مفعلہ، اور مشایخ بروزن مفاعل، اور مشیوخہ بروزن مفعولہ. اور عورت کے لیے کہا جائے گا شیخہ یعنی شیخ کی مؤنث شیخہ. اور شیخ کی تصغیر 2 طرح بتائی جا رہی ہے. نمبر 1 شیخ شین کے ضمہ کے ساتھ، اور نمبر 2 شیخ شین کے کسرہ کے ساتھ یعنی چھوٹا شیخ. آیت کے کلمہ کبیرن کے ضمن میں عبارت ہے کبیر الرجل او الحیوان یکبر کبرا طعن فی السن فہو کبیر جمع کبار و کبرا وہی کبیرہ جمع کبار. اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ کبیرہ یکبرو باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور کبیر الرجل او الحیوان کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ کلمہ کبیرہ اور یہ باب یہ فعل جیسے انسانوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے ویسے ہی حیوان کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی کبیر الرجل کہیں گے تو معنی ہوگا طعن فی السن کہ آدمی عمر میں آگے بڑھ گیا، عمر رسیدہ ہو گیا. اسی طرح کبیر الحیوان جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا کہ وہ حیوان اور جانور عمر میں آگے بڑھ گیا، عمر رسیدہ ہو گیا. مصدر ذکر کیا جا رہا ہے کبر، جیسے اس کے مد مقابل ہے صیغر، اور فہو کبیر کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بڑا ہوگا، عمر رسیدہ ہوگا تو اسے کبیر کہا جائے گا، اور اس کے مد مقابل ہے صغیر. کبیر کی 2 جمع ذکر کی جا رہی ہیں کبار اور کبرا. کبار بروزن فعال، کبرا بروزن فعلا. اور کبیر کی مؤنث بتائی جا رہی ہے کبیرہ، اور اس کی جمع بھی کبار آئے گی. آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ. آیت کے جملہ ان لہو ابن شیخن کبیرن کے ضمن میں 3 عبارتیں ہیں. ان لہو ابن، ابن اسم ان ولہو خبرها، شیخن بدل من ابن وکبیرن نعت اللہ. ان لہو انما قالوا لہو ولم یقولوا لنا لجلب عطف یوسف علیہ السلام علیہ. پہلی عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان لہو ابن میں ابن ان کا اسم مؤخر ہے اور لہو اس کی خبر مقدم ہے. اور دوسری عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابن کے بعد شیخن یہ ابن سے بدل ہے، اور کبیرن اس شیخن کی نعت و صفت ہے. اور
پورے جملے کی ترکیب گویا یہ بنی کہ انا حرف مشبہ بالفعل، ابن مبدل منہ، شیخن موصوف، کبیرن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر ابن سے بدل، اور یہ مبدل منہ بدل مل کر انا کا اسم مؤخر، اور لہو محذوف کے متعلق ہو کر انا کی خبر مقدم۔ تیسری عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لہو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کو روک لینے کی صورت میں سامنے موجود عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام سے جو بنیامین کو رہائی دلانے کے لیے عذر پیش کیا، تو اس میں یہ بتایا کہ ان کا ایک بوڑھا باپ ہے، اور بنیامین کے ساتھ واپس نہ جانے کی صورت میں ان کو باپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اس میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انا لنا ابن شیخن کبیرہ، کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، لیکن اپنی طرف نسبت کرنے کی بجائے اور لنا کہنے کی بجائے انہوں نے لہو کہا کہ اس کا یعنی بنیامین کا ایک بوڑھا باپ ہے۔ یہ کیوں کیا؟ یہ تعبیر اس لیے انہوں نے اختیار کی لجلب عطف یوسف علیہ السلام علیہ، تاکہ سامنے موجود عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی مہربانی کو، عطف کو بنیامین پر حاصل کر سکیں۔ یہ معنی ہے لجلب عطف یوسف علیہ السلام علیہ کا، کہ بنیامین پر یوسف علیہ السلام کی مہربانی کو کھینچنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ آیت کے کلمہ مکانہ کے ضمن میں عبارت ہے منصوب علی الظرفیہ وہو بمعنی العوض والبدل۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ فخذ احدنا مکانہ میں مکانہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، یعنی خذ فعل کا یہ مفعول فی ہے، اور یہ مکان یہاں عوض و بدل کے معنی میں ہے، اور مفہوم یہ بنے گا کہ اس بنیامین کے بدلے میں اور عوض میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، رکھ لیجئے۔ تو الحمدللہ جی، آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی سورہ یوسف آیت نمبر 78 کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی تھی وہ سمجھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ہے قالو سے شروع ہو رہا ہے۔ قالو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل، یہ جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، اور فعل اور فاعل آ گیا تو اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے یا حرف ندا سے، اور یا حرف ندا سے ہی ہمارا جملہ ندائیہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یا حرف ندا ہم جانتے ہیں کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتا ہے، اور جو آگے منادہ ہے العزیز یہ قائم مقام مفعول بھی کے ہوتا ہے۔ یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب و ندا پھر آگے آتا ہے، اور وہ ہے انا لہو ابن شیخن کبیرن۔ جواب ندا کو انالائز کریں تو انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، اور جب بھی انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر مرکب جاری بھی آ سکتا ہے۔ تو لہو جو ہے یہ مرکب جاری ہے، لہٰذا یہ انا کی خبر مقدم ہو جائے گا، اور انا کا اسم جو ہے وہ مؤخر ہے، اور وہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں ابن کی صورت میں، اور ابن جو ہے یہ موصوف ہے جس کی دو صفات آ رہی ہیں شیخن اور کبیرن۔ یوں ابن موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر انا کا اسم بن رہا ہے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بالندا بن رہا ہے، اور پھر ندا اپنے جواب ندا یا مقصود بالندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر مقول القول مفعول بھی محلاً منصوب قالو فعل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یوں قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا وہ ہے فخذ احدنا مکانہ، تو یہاں پر فا کو جو ہے وہ فصیحہ مانا گیا ہے، اور یہاں پر شرط جو ہے وہ مقدر مانی گئی ہے، اور فخذ احدنا مکانہ جو ہے یہ جواب و شرط یا جزا کے طور پہ لیا گیا ہے۔ تو فا جو ہے وہ جزائیہ کہلائے گا، پھر خذ فعل امر ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، احدنا مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے خذ فعل کے لیے، اور مکانہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر یہ ظرف بن جائے گا، اور اس کو ہم متعلق قرار دیں گے خذ فعل کے۔ اور ایک رائے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو مفعول بھی ثانی بھی قرار دیا گیا ہے خذ فعل کے لیے، اس صورت میں جب خذ کو اجعل کے معنی میں لیا جائے۔ بہرحال زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ اسے متعلق کر دیں فعل خذ کے۔ یوں خذ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بن جائے گا ایک محذوف شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، وہ انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے۔ جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم جو ہے وہ نا ہے، ضمیر منصوب متصل،
اور انا کی خبر جو ہے اس کی جگہ پر جملہ آ رہا ہے نراک من المحسنین۔ اب جو انا کی خبر پر جملہ آ رہا ہے اس کو انالائز کریں گے، وہ نرا سے شروع ہو رہا ہے، نرا فعل با فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور من المحسنین جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس جار مجرور کو ہم کاف ضمیر کے لیے حال قرار دے دیں گے تو خوبصورتی آ جائے گی اس جملے میں۔ پھر نرا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یوں ہماری ورکنگ جو ہے جملوں کے اعراب کے حوالے سے مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے اس آیت کے جملوں کو کس طرح انالائز کیا ہے۔ پہلا جملہ قالو والا انہوں نے لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے، یا ایھا العزیز والے جملے کو انہوں نے لا محل لا اعتراضیہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اوہیا مقول القول و جملہ ان لہو ابن جواب النداء لا محل لہا۔ تو جس طرح ہم نے ترکیب کی ہے اس طرح بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جملہ اعتراضیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لہو ابن شیخن کبیرن کو انہوں نے فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے پہلی صورت کے اعتبار سے، اور ہماری صورت کے اعتبار سے یہ جو ہے جواب ندا ہی بنے گا۔ جملہ خذ والا جو ہے فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان کانا لا بد من اخذ احدن فخذ احدنا، یہ انہوں نے جملہ جو ہے وہ محذوف مانا ہے شرط کے لیے۔ انا نراکا والا جملہ لا محل لا تعلیلیہ قرار دیا ہے، اور نراکا والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے۔ الحمدللہ ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرن بے شک اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، انا نراک من المحسنین بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔